دل اور دماغ کی اس سیریز میں خوش آمدید۔ پہلے حصے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں کہ دل اور دماغ آپس میں بائی ڈائریکشنل کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ مسلسل آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کے تال آپ کی سوچ کو متاثر کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم نے ڈسکس کیا روحانی دل آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ ہر گناہ آپ کے دل پر ایک کالا دھبا چھوڑتا ہے۔ قیامت والے دن صرف قلب سلیم آپ کے کام آئے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح دل سے بھیجے گئے پیغامات دماغ کو متاثر کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو 100% پریکٹیکل ہونے والی ہے۔ ہم سیکھیں گے اپنے دل کی حفاظت کیسے کریں، روزانہ کے عملی طریقے کیا ہونے چاہیے، دل صاف رکھنے کی اسٹریٹجیز کیا ہیں اور اپنے دل کی حالت کیسے جانچیں۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح میں برکت ہے۔ صبح کا وقت آپ کے پورے دن کی ڈائریکشن کو طے کرتا ہے۔ صبح کی 5 منٹ فجر کی نماز ادا کریں۔ یہ آپ کے دل کو ریسیٹ کرتی ہے، آپ کا اللہ سے تعلق جوڑتی ہے، دن کی سمت طے کرتی ہے۔ صبح کی عبادت کورٹیسول لیول کو بیلنس کرتی ہے، دل کے تال کوہیرنٹ ہو جاتے ہیں اور دماغ کو کلیئرٹی ملتی ہے۔ اگر فجر میں اٹھنا مشکل ہو تو رات کو نیت کر کے سوئیں۔ نیت کام کو آسان کر دیتی ہے۔ اپنا الارم بستر سے دور رکھیں تاکہ اٹھ کر الارم بند کرنا پڑے۔ رات جلدی سوئیں۔ ابلیس سے پناہ مانگیں۔ 3 منٹ شکر گزاری کو دیں۔ کم از کم 3 چیزوں کا روزانہ شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک اور دن دیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس کھانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس چھت ہے۔ شکر انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، حسد اور بغض سے خالی کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے گریٹیٹیوڈ ہارٹ کو کوہیرنٹ بناتا ہے، دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کے تال اگر کوہیرنٹ ہوتے ہیں تو دماغ بہتر سوچتا ہے، بہتر فیصلے کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل کی حالت بہتر ہوگی تو آپ کے دماغ کی حالت بھی بہتر ہوگی اور آپ بہتر سوچیں گے اور پازیٹیو سوچیں گے۔ اور اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو آپ کی لائف کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ پورا دن آپ کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کا اورا پازیٹیو ہو جاتا ہے، آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پاتے ہیں۔ پہلی ٹیکنیک، نیت کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں آج کا دن میں کیسا گزارنا چاہتی ہوں، آج میں کیسا انسان بننا چاہتی ہوں، کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے، کون سی نیکی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آج میں صبر سے کام لوں گی، آج میں کسی کی مدد کروں گی، آج میں اپنے پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں گی۔ قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، کم از کم 1 صفحہ یا سورہ ملک پڑھیں جو کہ قبر کے عذاب سے پروٹیکشن کے لیے ہے۔ آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق۔ فائدہ یہ ہے کہ قرآن دل کی پالش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ دن بھر دل کی حفاظت کیسے کریں؟ دن بھر ہمارا دل بہت سے حملوں کا شکار ہوتا ہے۔ غیبت کی محفلیں، حرام نظریں، جھوٹ کے مواقع، غصے کے لمحات، شو آف کرنے کی خواہش۔ جب بھی کوئی برا کام کرنے کا وقت آئے تو پاز کریں، یاد کریں کہ یہ میرے دل پر کالا دھبا چھوڑے گا۔ کیا میں اس دل کے ساتھ اللہ کا سامنا کر سکتی ہوں؟ انتخاب کریں، نہیں کہیں یا متبادل راستہ اختیار کریں۔ مثال کے طور پر دوست غیبت کر رہے ہیں، سانس لیں، پاز کریں، یاد کریں یہ میرے دل پر کالا دھبا چھوڑ دے گا۔ چوز کریں، موضوع بدل لیں یا وہ جگہ چھوڑ دیں۔ دوسری ٹیکنیک، ہارٹ چیک انز۔ دن میں 3 بار دل کا جائزہ لیں۔ صبح کے وقت میرے دل کی حالت کیسی ہے؟ کیا میں پرسکون محسوس کر رہی ہوں؟ دوپہر کے وقت میں نے صبح کیا کیا؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ توبہ کر لیں۔ شام کے وقت آج کا دن کیسا گزرا؟ کہاں بہتر ہو سکتا تھا؟ The 5 second rule۔ جب غصہ آئے 1 سے 2 سیکنڈ محسوس کریں کہ غصہ آ رہا ہے۔ 3 سے 4 سیکنڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 5ویں سیکنڈ میں فیصلہ کریں کہ بولنا ہے یا خاموش رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں ہرائے، طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ گھر سے نکلتے وقت دعا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی فتنے کے وقت دعا کریں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ میری بھلائی میرے دل میں ڈال دے اور مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا لے۔ بری بات سننے پر حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رات میں دن کا محاسبہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ رات میں 10 منٹ دل کا جائزہ لیں، کاغذ پر لکھیں آج کی اچھائیاں، کون سی نیکی کی، کس سے اچھا برتاؤ کیا، کہاں صبر کیا، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کی غلطیاں گنیں، کون سا گناہ کیا، کہاں غصہ آیا، کس سے برا بولیں، اور توبہ کریں۔ اگلے دن کی پلاننگ کریں، کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ندامت محسوس کریں، اللہ سے دعا کریں، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، اور عزم کریں دوبارہ غلطی نہ کرنے کا۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ملک پڑھیں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک۔ یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا۔ دل کو صاف رکھنے کے لیے کچھ عادات اپنائی جا سکتی ہیں۔ دل اور دماغ ہر وقت آپس میں گفتگو میں مصروف ہیں۔ دل کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز دماغ کی الیکٹرو میگنیٹک ویو سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اگر ہماری عادات اچھی ہوں گی، ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارا دماغ بہتر کام کرے گا۔ دل کو صاف رکھنے کے لیے 7 عادات کون سی ہوں گی؟ عادت نمبر 1، 5 وقت نماز ادا کریں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ سوچیں، 5 بار دل کو ریسیٹ کرنا، اللہ سے کنیکٹ کرنا، دنیا سے ڈسکنیکٹ کرنا، 5 بار اللہ سے ملاقات کرنا۔ نماز باجماعت ادا کریں اور خواتین گھر میں وقت پر نماز ادا کریں۔ نماز میں خشوع و خضوع کی کوشش کریں۔ عادت نمبر 2، قرآن کم از کم 10 منٹ تک پڑھیں۔ 1 صفحہ روزانہ سے شروع کریں یا 1 رکوع پڑھیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ عادت 3، صبح شام کے اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف اور لا الہ الا اللہ کا ورد۔ چلتے پھرتے، آرام کرتے، انتظار کرتے، گاڑی میں عادت بنا لیں ان اذکار کی۔ عادت 4، ہر روز کچھ صدقہ دیں۔ صدقہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی کا ہاتھ بٹانا، احوال سننا، سلام کرنا، دل جوئی کرنا، یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ 5ویں عادت، اچھی صحبت اختیار کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھ لیں وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ چیک کریں آپ کے دوست آپ کو اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں یا دور۔ یہ سورۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہے۔ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، اسلامی پروگرام میں شرکت کریں اور بری صحبت سے پرہیز کریں۔ میڈیا ڈائٹ۔ عادت نمبر 6، کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، یہ سب آپ کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ چیک کریں کیا جو میں دیکھ رہی ہوں یہ حلال ہے، کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے یا دور۔ حرام کانٹینٹ سے پرہیز کریں، فضول کانٹینٹ کو کم کریں، اچھا مفید اور معلوماتی کانٹینٹ زیادہ دیکھیں۔ 30 دن کا چیلنج دیں اپنے آپ کو، 30 دن تک صرف حلال کانٹینٹ دیکھیں اور محسوس کریں آپ نے دل میں کیا فرق محسوس کیا۔ 7ویں عادت، روز ایک نیکی کریں، مثلا کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، کسی سے معافی مانگنا، کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، بیمار کی عیادت، مسجد کی صفائی،
راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اپنے دل کی سیلف اسیسمنٹ کریں. نماز میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اگر دل صحت مند ہے تو نماز میں سکون محسوس ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، نماز کا انتظار رہے گا. اور اگر دل بیمار ہے تو نماز بوجھل لگے گی، جلدی ختم کرنا چاہیں گے، دل بھٹکتا رہے گا. جب گناہ ہو جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر دل صحت مند ہے تو فوری ندامت محسوس ہوگی، فوری توبہ کریں گے، آئندہ کے لیے احتیاط کریں گے. اور اگر دل بیمار ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں کہہ کر گزر جائیں گے، اگلی بار گناہ کرنا آسان ہو جائے گا. قرآن سن کر یا پڑھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر دل صحت مند ہے تو دل میں اثر ہوتا ہے، آنسو آئیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر بیمار دل ہے تو کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، بور محسوس ہوتا ہے، سننے کو دل نہیں چاہتا. دوسروں کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں؟ اگر دل صحت مند ہے تو لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں گے، ان کی خوشی میں خوشی محسوس ہوگی، معاف کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر دل بیمار ہے تو حسد، بغض اور کینہ محسوس ہوگا، معاف کرنا مشکل ہو جائے گا، دوسروں کی بدی میں خوشی محسوس ہوگی. دن میں کتنی بار اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اگر دل صحت مند ہوگا تو بار بار اللہ یاد آتا ہے، ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے. اور اگر دل بیمار ہے تو اللہ کی یاد سے دوری، ذکر بوجھ لگتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. دل کی چند صورتیں اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے اختیار کی جا سکتی ہیں. اگر کبیرہ گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو. سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کرنے والا. غسل کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اپنے گناہ کی توبہ کریں اور عزم کریں کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گی. تہجد کی کوشش کریں، آدھی رات کو صدقہ دیں جو بھی دے سکتی ہیں. اگر دل سخت ہو گیا ہے تو اس کی علامات یہ ہیں کہ دل نماز میں نہیں لگتا، قرآن اثر نہیں کرتا، گناہ آسان ہو گیا ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا. اس صورت میں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، قبرستان جائیں، قیامت کا ذکر کریں، سورہ زلزال اور سورہ ملک پڑھیں، جنت اور جہنم کو یاد کریں، قرآن تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تہجد کی مسلسل کوشش کرتے رہیں. اگر دل سخت ہو جائیں تو موت کا تذکرہ کریں اور قبروں کی زیارت کریں. اگر ایک خاص گناہ ہے جو چھوٹتا نہیں، مثلا جھوٹ، غیبت، حرام نظریں، ریاکاری، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کب اور کیسے ہوتا ہے. ان حالات سے بچیں، ان کی جگہ نیکی کریں اور کسی دوست سے دعا کے لیے کہیں. آج ہم نے سیکھا، نماز پڑھیں، شکر کریں، اچھے دن کی نیت کریں، قرآن پڑھیں، ہارٹ چیک انز، پاز بٹن، 5 سیکنڈ رول اور دعائیں کریں. رات میں ریویو کریں، توبہ کریں اور رات کی دعائیں کریں. 7 عادتیں: نماز، قرآن، ذکر الہی، صدقہ دینا، اچھی صحبت اختیار کرنا، میڈیا ڈائٹ اور روزانہ کی نیکی. اپنے دل کی سیلف اسیسمنٹ کے لیے 5 ٹیسٹ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ، سخت دل، عادی گناہ کا حل کیا ہے؟ سب سے اہم بات، آپ کا دل سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. قلب سلیم اللہ کی پسندیدہ دل کی حالت ہے. کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں کہ آپ نے اپنے دل کی حفاظت کے لیے یہ تمام اقدامات کرنے ہیں. شیئر کریں اپنے رشتہ داروں، خاندان والوں اور دوستوں کے ساتھ. ایسی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. دعا کریں میرے لیے، اس چینل کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے. اللہ ہمارے دلوں کو سلیم بنائے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.